السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب کے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگلے 2-3 منتھ میں کون سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ پنجاب کے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 31 مارچ سے پہلے 31 مارچ 2021 سے پہلے کون سے مین انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے لیے جا رہے ہیں، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریشنلائزیشن پہ، اس کے بعد نیو ہیڈ ٹیچر پالیسی جو بنا رہے ہیں ہیڈ ٹیچر کے بارے میں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایجوکیٹرز کی نئی بھرتی پہ بات کریں گے۔ ٹرانسفر پالیسیز میں جو چینج لا رہے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے، اور ایگزام شیڈول پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی کی نشان پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ میں اپنی اسی چینل کے توسط سے ایجوکیشن کے بارے میں تمام نیوز آپ کو بر وقت دیتا رہوں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے ریشنلائزیشن پہ۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے پنجاب کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے کئی بار کہا گیا کہ ہم ریشنلائزیشن کر رہے ہیں پنجاب کے سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ ٹیچر کی جو کمی ہے وہ کافی حد تک ریشنلائزیشن کے عمل سے پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی تک وہ ریشنلائزیشن کا عمل نہ سٹارٹ ہوا، نہ اس پہ کوئی خاص پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں، مستند ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری تک انتظامیہ کی جانب سے تمام سکول سربراہان کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے۔ وہ ڈیڈ لائن یہ ہے کہ 31 جنوری تک ہر سکول میں، پنجاب کے جتنے بھی سرکاری سکول ہیں ان تمام سکولوں میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ انرول ہوں گے ان تمام اسٹوڈنٹ کے پاس بے فارم کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کسی اسٹوڈنٹ کے پاس یا کوئی اسٹوڈنٹ اپنا بے فارم نہیں بنا پائے گا، کسی اسٹوڈنٹ کے پاس بے فارم اگر نہیں ہے تو اس کو سکول کے ریکارڈ میں اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ مختلف ڈیٹس دیے گئے، پہلے 30 نومبر کو کہا گیا کہ لاسٹ ڈیٹ ہے بے فارم کی، پھر 16 دسمبر، پھر 31 دسمبر، اب لاسٹ میں جو ڈیٹ آ گیا ہے وہ 31 جنوری ہے۔ اب 31 جنوری تک تمام سٹوڈنٹس کے پاس بے فارم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہی بے فارم کا یہ مسئلہ مکمل ہوگا، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہی ریشنلائزیشن پہ کام سٹارٹ کیا جائے گا۔ اس سیشن کے اختتام تک ریشنلائزیشن پہ کام مکمل ہوگا۔ جو ٹیچر ریشنلائز ہو کر ایک سکول سے دوسرے سکول میں جائیں گے وہ اگلا سیشن اپنے نیو سکول میں جس میں ریشنلائزیشن ہو کے جا رہے ہیں اسی سے سٹارٹ کریں گے، یعنی 31 جنوری کے بعد۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں سکول میں وہی اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ ہوں گے ریشنلائزیشن کے عمل میں جن کے بے فارم سکول انفارمیشن سسٹم والے ایپ میں اپلوڈ ہو چکے ہوں گے، اپڈیٹ ہو چکے ہوں گے۔ اگر کسی سکول میں کوئی ایسا بچہ انرول ہے جس کا بے فارم اپڈیٹ نہیں ہے، بے فارم نہیں بنایا اس نے، تو وہ سکول کے اکاؤنٹ میں سکول کے ریکارڈ میں اس بچے کو اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ انہی بچوں کی بنیاد پر ریشنلائزیشن کی جائے گی جن کی بے فارم بن سکیں گے۔ یہ تو بات کی ہم نے ریشنلائزیشن پہ۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا ہیڈ ٹیچر کے بارے میں گورنمنٹ ایک نئی پالیسی لا رہی ہے۔ اس پالیسی کے مطابق پرائمری سکولوں میں EST کو ایز ہیڈ ٹیچر تعینات کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تمام پرائمری سکولوں میں EST کو ہیڈ ماسٹر کے طور پر تعینات کیا جائے گا۔ مڈل سکولوں میں SST ہیڈ ماسٹر کے طور پر تعینات ہوں گے۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولوں میں پرنسپل اور ہیڈ ماسٹرز تعینات ہوں گے سکول میں ہیڈ ٹیچر کے طور پر۔ اب پھر صرف یہ تعیناتی نہیں کی جائے گی، ہیڈ ٹیچرز کے بارے میں ہیڈ ٹیچرز کے لیے الاؤنس بھی متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پرائمری سکول کے جو ہیڈ ٹیچر تھے ان کو صرف 500 ہیڈ ٹیچر الاؤنس کی مد میں ملتے تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائمری سکول کے ٹیچرز کو اگلے سیشن سے شاید 3000 ہیڈ ٹیچر الاؤنس کے نام سے ملیں گے۔ اسی طرح مڈل سکول کے ٹیچر کو 750 یا 700 ملتے تھے ہیڈ ٹیچر الاؤنس کے نام سے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے اگلے سیشن سے شاید مڈل سکول کے ہیڈ ٹیچر کو 4000 الاؤنس کے نام پہ ہیڈ ٹیچر الاؤنس کے نام پہ ملیں گے
ہیڈ ماسٹر کو. اسی طرح ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحبان کو یا پرنسپل صاحبان کو 5,000 ہیڈ ٹیچر الاؤنس کے نام سے ملیں گے. یہ ہیڈ ٹیچر پالیسی گورنمنٹ لا رہی ہے، اگلے 2-3 مہینوں میں شاید اس پہ کام مکمل ہو جائے. نیکسٹ بات کریں گے ریکروٹمنٹ آف ایجوکیٹرز پہ. ایجوکیٹرز کی نئی بھرتی جو کی جا رہی ہے، پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں نئے ایجوکیٹرز یعنی نئے ٹیچرز تعینات کیے جائیں گے. یہ ٹیچرز کنٹریکٹ بیسس پہ تعینات کیے جائیں گے. MA MSc کوالیفیکیشن مسٹ ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے. اور 31 مارچ سے پہلے جن اضلاع میں بھرتی کا عمل سٹارٹ کیا جا رہا ہے، 31 مارچ سے پہلے ان اضلاع میں بھرتی کے عمل کو مکمل کیا جائے گا. نئے سیشن کے سٹارٹ سے ہی جو نیو ایجوکیٹرز ہیں وہ اپنے متعلقہ سکول میں، جس سکول میں ان کی پوسٹنگ ہوگی اسی میں اپنی جوائننگ دے سکیں گے، حاضری دے سکیں گے. تو سب سے پہلے بھرتی کا یہ عمل ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ 1142 نئے ایجوکیٹرز بھرتی کیے جائیں گے. بھرتی کا یہ عمل شاید ڈسٹرکٹ DG خان میں 20 سے 30 دنوں میں شروع ہو جائے، لیکن ابھی تک پالیسی نہیں آئی. جب پالیسی آئے گی تو پالیسی کے مطابق بھرتی کا یہ عمل شروع کیا جائے گا. اس کے بعد ہم بات کریں ٹرانسفر پالیسی میں جو چینجز لا رہے ہیں. جس طرح آپ لوگ جانتے تھے کسی ہائی سکول میں اگر ایک SST سائنس ہوتا تھا تو اس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا. سنگل سائنس ٹیچر ہمیشہ ان ٹرانسفریبل رہتے، ان کو ٹرانسفر کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اب جو ٹرانسفر پالیسی میں چینج لا رہے ہیں، اگلی مرتبہ جب بھی ٹرانسفر ہوں گے، ای ٹرانسفر جس طرح آن لائن ٹرانسفر ہوتے ہیں، اس میں موقع دیا جائے گا ان تمام سکولز کے سائنس ٹیچر صاحبان کو جو اپنے سکول میں سنگل ہیں پچھلے 2-3 سال سے، جنہوں نے اپنی ٹرانسفر نہیں کی. اس کے لیے کم از کم ٹینیور جو رکھ رہے ہیں 3 سال رکھ رہے ہیں. اگر کسی سائنس ٹیچر کی ایک ہی ہائی سکول میں 3 سال سروس ہے، اگر وہ سنگل ٹیچر ہونے کی وجہ سے اپنا ٹرانسفر نہیں کر پا رہا، تو اب اگلے مرحلے میں جب ٹرانسفر ہوں گے تو وہ اس عمل میں ٹرانسفر میں اپلائی کر سکے گا. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے جتنے بھی پرائمری سکول ہیں اگر ان میں سنگل ٹیچر ہے، سنگل PST ہے، تو وہ بھی اسی پالیسی کے تحت اپنا ٹرانسفر کروا سکے گا اگر اس کی سروس متعلقہ سکول میں 1 سال ہے، اگر وہ سنگل ٹیچر ہے. تو یہ ٹرانسفر پالیسیز میں چینج لائے جا رہے ہیں. تو جو آن لائن ٹرانسفر ہوتے ہیں ای ٹرانسفر سسٹم میں. لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں ایگزام شیڈول پہ. جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے سکولز میں چھٹیاں چل رہی ہیں. 11 جنوری تک ابھی سکول بند ہیں. شاید اللہ نہ کرے اگر کووڈ کا مسئلہ حل نہ ہوا، یہ کیسز اسی طرح پھیلتے گئے، تو شاید یہ چھٹیاں ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اب تک کے شیڈول کے مطابق اپریل کے آخر میں ایگزام ہوں گے. میٹرک کے چانسز یہی ہیں. اپریل کے اینڈ پہ جا کے، یا اپریل کے سٹارٹ سے شاید 10th کے سٹارٹ ہوں گے، پھر اپریل کے اینڈ پہ جا کے 9th کے، اور مئی کے اینڈ تک جاری رہیں گے انٹر کے پیپر. یعنی 5-6 جون تک انٹر کے پیپر بھی شاید کمپلیٹ ہو جائیں. اس طرح سے یہ شیڈول ترتیب دی گئی ہے. شاید اس بار جو میٹرک اور انٹر کے پریکٹیکل ایگزام ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے. وہ نمبر، وہ مارکس ان کو تھیوری کی بنیاد پر دیے جائیں گے. 50% مارکس سب کو ملیں گے، 50% مارکس تھیوری کی بنیاد پہ تمام کینڈیڈیٹس کو دیے جائیں گے. یہ کچھ نیوز تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں، آخر میں پھر آپ سے یہی گزارش ہے، کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.